خواجہ خواجگاں حامی بے کساں التجا سن لو شاہ امم کے لیے خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی توفیق سے پھر ایک مرتبہ پروگرام میرے غریب نواز لیے حاضر خدمت ہے۔ براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ پروگرام ہے جس میں الحمدللہ عز و جل ہم نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سلطان الہند خواجہ خواجگان عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی منقبتیں بھی سماعت کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے روشنی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کا فضل ہے، سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہم ماننے والے ہیں۔ سلطان الہند غریب نواز خواجہ حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑی عظمت والی، بڑی شان والی شخصیت ہے، لہٰذا آپ کی سیرت کے بہت نمایاں پہلو، بہت روشن پہلو ہے جس سے ہمیں روشنی حاصل کرنی ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ کل کی طرح آج بھی ہمارے مہمان ماشاءاللہ حضرت مولانا عطاء المصطفیٰ مصباحی صاحب قبلہ ماشاءاللہ جلوہ افروز، مرحبا حضور، خوش آمدید آپ کو۔ ساتھ ہی ہمارے عمران اتاری نعت خوان اسلامی بھائی، ماشاءاللہ عمران بھائی کو بھی مرحبا۔ یہ دونوں حضرات ہمارے ساتھ شامل پروگرام ہیں، ماشاءاللہ نعت بھی سنیں گے، بات بھی سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اول تا آخر اچھی نیتوں کے ساتھ، جی ہاں، اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، دین کا علم سیکھنے کی نیتوں کے ساتھ اسٹارٹ ٹو اینڈ پروگرام میں شریک رہیے۔ اور ایک اور مشورہ دوں گا، جی ہاں، آپ مزید اپنے ثواب میں اضافہ چاہتے ہیں اور چاہنا ہی چاہیے، تو لہٰذا اس کی لنک جو آپ کے موبائل پر آئی ہوئی ہے اس کو مزید اپنے گروپس میں، ریلیٹیوز میں، فرینڈس میں، دیگر گروپس میں شیئر کر دیجئے۔ جتنے لوگ آپ کی دی ہوئی لنک کے ذریعے پروگرام میں شریک ہوں گے وہ بھی ثواب کے حقدار ٹھہریں گے اور انشاءاللہ آپ بھی ثواب کے حقدار ٹھہریں گے۔ تو اول تا آخر پروگرام میں ضرور شریک رہیے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں جتنے بھی یوں کہیے کہ مشہور لوگ ہوتے نا، تو لوگ چاہتے کہ ان کے قریب رہے، جی ہاں، ان کی صحبت میں رہے، اگرچہ وہ جو بھی جو ہے ان کی صحبت کے فائدے ہو، نقصان ہو، ایک الگ بات ہے۔ الحمدللہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، اللہ اکبر، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ تو آپ کی شان بڑی عرفہ والا ہے اور قیامت کے دن یوں کہہ سکتے ہیں کہ سبھی کو ان کی حاجت ہوگی، تو لہٰذا اس دن جس کو ان کا قرب مل جائے اس کی بات ہی نرالی ہوگی۔ وہ کس کو ملے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ آئیے میں اور آپ مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، اور اس کے ساتھ اس فضیلت کو سن کر یہ نیت بھی کیجئے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے محسن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے رہے، اور اس حدیث پاک کی فضیلت سے کل قیامت کے دن ہمیں بھی حصہ نصیب ہو جائے۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے میرے غریب نواز۔
آئیے اپنے پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جی مراد بھائی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شاہ خوبان شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الخطاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الخطاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، ہے چہرہ ام الخطاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کا ہے، جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کا ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جگہ یارو، ہے دونوں جگہ یارو، جاگیر محمد کی تو کہیے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، سب دیکھے مگر تیرے، سب دیکھے سب دیکھے سب دیکھے مگر تیرے قدموں میں پڑے دیکھے، آقا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، مل لیند نہ یوسف نو خود آپ ہی بک جاندی، مل لیند نہ یوسف نو خود آپ ہی بک جاندی، تک لیند زلیخا جے تک لیندی زلیخا جے، تصویر محمد کی تو کہیے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب
دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا نہ بن سکی ہے نہ 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 بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اور خدا کی قدرت نے ڈال رکھے ہے تجھے میں 70,000 پردے ہے تجھے پہ 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں ہی دور بردے جہاں میں لاکھوں ہی دور بردے جو ایک بھی اٹھتا ہی چھاپ تیرا نہ بن سکی ہے آقا نہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا میں تیرے حسن و بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگ خوشبو دلوں پہ اترا برنگ خوشبو دلوں پہ اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ہے تو بھی سائل عجیب انسان ہے خوف محشر سے کیوں پریشان ہے خوف محشر سے کیوں پریشان ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا بارک اللہ تقبل اللہ ماشاء اللہ. ناظرین اکرام ماشاء اللہ نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے سماعت کی. آئیے اپنے ٹاپک کی طرف گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں. ماشاء اللہ پہلے بھی میں نے عرض کیا پھر عرض کر رہا ہوں الحمدللہ حضرت اطلاع المصطفیٰ مصباحی صاحب ہمارے ساتھ قبلہ جلوہ افروز ہے. کل بھی ماشاء اللہ بڑی پیاری گفتگو آپ نے سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے متعلق جی ہاں آپ کا مختصر تعارف آپ کے والدین کے متعلق اور بھی کچھ باتیں آپ نے سنی تھی. حضور کل کی جو گفتگو تھی ماشاءاللہ سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف کے متعلق اور بہت کچھ باتیں ہم نے سیکھی. حضور جو ہے چاہے سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک شخصیت ہو یا جو ہے سلطان الاولیاء سرکار خواجہ جو ہے غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک شخصیت ہو یا اور بھی اولیاء کرام، تو جب اولیاء کرام کے متعلق گفتگو ہوتی ہے تو ایک کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے کہ کرامات، کہ اولیاء جو ہے وہ کرامتیں دکھاتے ہیں. حضور ہمارے ناظرین کو بتائے کہ یہ کرامتیں کیا ہے
مطلب اس کی تعریف، اس کے ڈیفینیشن، اور کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی اس کے اگر کچھ جو ہے وہ ایویڈنس اور دلائل ہو تو مزید اس جانب ہمارا جو ہے وہ یقین اور مضبوط ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جنید بھائی، کرامت یہ ایسی چیز ہے، جی یہ بالکل حق ہے، اور اس کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے۔ جی جو اس کا انکار کرتے ہیں ہمارے علماء نے ان کو گمراہ لکھا ہے، جی اس لیے کہ قرآن و حدیث میں کرامت کے ثبوت پر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اس سوال کے جواب میں کرامت کو ڈیفائن بھی کریں، جی اور ساتھ میں قرآن و حدیث سے اس کو مدلل بھی کریں۔ جی الکرامت امر خارق للعادہ تظہر علی ید عبد ظاہر الصلاح مصحوب بصحیح الاعتقاد والعمل الصالح۔ جی یعنی کرامت کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا، یہ تو میں نے عربی عبارت آپ کو سنائی، جی جی اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے جو باتیں، جو چیزیں خلاف عادت صادر ہوتی ہیں، جی ان کو کرامت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب خلاف عادت چیز کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ انسان کا ہوا میں اڑنا، صحیح، خلاف عادت خلاف ہے، عادت عام ہے، عام طور پہ نہیں ہوتا ہے، عام طور پہ نہیں جی، ہوتا ہے۔ کسی مردے کو زندہ کر دینا صحیح، خلاف عادت ہے۔ خلاف عادت تو ہے۔ جو عادت کے خلاف چیزیں ہیں، ایسی چیزیں جب اولیاء اکرام سے صادر ہوتی ہیں تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور جب یہی خارق عادت، خلاف عادت چیزیں انبیاء اکرام سے ہوتی ہیں تو ان کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ بالکل حق ہے، اور قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ طویل سورہ نمل آیت نمبر 40 میں جی بڑی وضاحت کے ساتھ مذکور ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس کو اختصار سے ہم کوشش کریں گے جی لیں۔ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ تخت بلقیس کون لے کر کے آئے گا۔ جی تو ایک جن نے کہا کہ میں آپ کی محفل کے مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا، اتنی میرے پاس طاقت ہے۔ واہ واہ واہ، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہمیں اس سے پہلے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی حکایت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سبحان اللہ۔ اب اس کو میں ترجمہ اس کا اگر آسان سا کروں جی تو یوں بنے گا کہ اس نے کہا جو اللہ کا نیک بندہ تھا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، یعنی یہ بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے ہیں حضرت آصف بن برخیہ، ہاں سبحان اللہ۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں الذی عندہ علم من الکتاب سے قائل جو ہے وہ حضرت آصف بن برخیہ مراد ہے۔ صحیح، وہ کہتے ہیں حضور میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے اللہ آؤں گا، اکبر، ماشاء اللہ۔ اور ایسا ہوا بھی۔ کیا بات ہے، کیا پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت بلقیس کو حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان یہی تو اللہ، خلاف عادت چیز ہے، خلاف عادت، اور قرآن بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بات سمجھ میں آگے کہ خلاف عادت چیزوں کا صدور یہ اللہ کے نیک بندوں سے بالکل ممکن ہے، بلکہ قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن سے ثابت ہے، ماشاء اللہ۔ اور اس میں دیکھیں یہ ایک ہی واقعہ نہیں، جی بلکہ اور بھی واقعے اس طرح کے ملتے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ حضرت مریم جی کا تذکرہ موجود ہے، آپ دیکھیں وہاں بے موسم پھل کا آ جانا، سبحان یہ اللہ، خلاف عادت بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک تو پوری سورت ہے سورہ کہف، جی اس میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اصحاب کہف غار میں سینکڑوں سال تک سوتے رہے، واہ واہ، اور اس کے بعد بیدار ہوئے۔ یہ بھی خلاف عادت ہے۔ خلاف عادت ہے۔ تو یہ تمام تر خلاف عادت چیزیں اللہ کے نیک بندوں سے صادر ہو رہی ہیں، قرآن ان کا بیان کر رہا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کرامت حق ہے، اور بہت ساری احادیث بھی اس بات پر بالکل دلالت کرتی ہیں۔ صحابہ اکرام کی بے شمار کرامتوں کا ظہور بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو اس سے بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ کرامت حق ہیں، ثابت ہیں، اور ان کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ ناظرین اکرام، کتنی ڈیٹیل میں، اور پھر میں وہی جملہ کہوں گا کل کی گفتگو والا کہ جو ہے کوزے میں جو ہے وہ سمندر کو جو گویا کہ سمویا جا رہا ہے، کہ قرآن کی روشنی میں
ظاہر ہے کہ مسلمان قرآن کو ماننے والا ہوتا ہے، قرآن کی ہر آیت بلکہ ہر حرف کا الحمدللہ عز و جل معترف ہے، تو لہٰذا قرآن میں کئی جگہ پر ابھی آپ نے سنا ماشاءاللہ ہمارے عطا المصطفیٰ مصباحی صاحب نے دلیلوں کے ساتھ سورہ مریم کی دلیل، سورہ کہف کی دلیل، اور ماشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، تو پتہ یہ چلا کہ واقعی جو کرامتیں ہے وہ حق ہے۔ اور ناظرین ایک اور بات ہم کو یہ سیکھنے کو ملی کہ اولیاء سے جو ایسی بات صادر ہو، جو خرق عادت ہو، جو عادت کے خلاف ہو، اس کو کرامت کہیں گے، لیکن اگر یہی چیز اللہ کے انبیاء سے، اللہ کے نبیوں سے ایسی باتوں کا صدور ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام میرے غریب نواز کی برکت سے یقینی طور پر آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا، تو پوری توجہ کے ساتھ پورا جو ہے وہ سلسلہ ملاحظہ کرے۔ ابھی اور کئی ایک دلچسپ سوالات، علمی سوالات ہمیں حضرت سے کرنے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہے۔ حضور یہاں پر جو ہے دوران گفتگو آپ نے کہا کہ ولی سے کرامت، ٹھیک ہے، اور نبی سے معجزہ، تو نبی تو ماشاءاللہ جو انبیاء کرام یعنی نبی کی جمع انبیاء جن پر وحی نازل ہوتی تھی، حضور ولی کس کو کہیں گے؟ جی، اگر اس کا بھی کچھ جو ہے وہ خلاصہ ہو جائے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری اور جامع تعریف کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ولی کون ہے؟ العارف باللہ تعالی حسب ما یمکن، المواظب علی الطاعات، المجتنب للمعاصی، المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات۔ اس کا بڑا سیدھا سا ترجمہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ ولی کسے کہا جاتا ہے۔ ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو ممکنہ حد تک اللہ پاک کی اور اس کی صفات کی پہچان رکھتا ہو، کیا بات ہے، عبادات کی پابندی کرتا ہو، صحیح، اور ہر قسم کے گناہوں، لذتوں اور شہوتوں سے بچتا ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں یہ اولیاء اکرام جو ہیں یہ کیسے بنتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی۔ تین چیزیں ہیں کہ اللہ پاک کی ذات و صفات کی معرفت معلومات، ہو، عبادات کی پابندی ہو، صحیح، گناہوں، لذتوں اور شہوتوں سے بچتا ہو۔ صحیح، یہ تین چیزیں، تین اوصاف جب جمع ہوتے ہیں تو ولایت کا مرتبہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مضمون یوں ہے جی، کہ جب بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، ولی کا ایک معنی دوست ہے، دوست، تو یہ جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے قرب پانے والے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں، صحیح، اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ تو حدیث قدسی کا مضمون یوں ہے کہ جب میں بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، سبحان اللہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اللہ اکبر، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ اللہ چلتا ہے۔ اکبر، اللہ، اب یہاں اللہ پاک کا بندے کے کان بننا، ہاتھ بننا، اس سے مراد کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جب اب کسی کو اپنا دوست اور اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اب اللہ پاک کے جلال کا نور اس کی آنکھوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ اللہ، اللہ، سبحان اللہ، وہ دیکھتا بظاہر آنکھوں سے ہے کیا لیکن بات اس کی آنکھوں میں نور الہی نور الہی سرایت کر چکا سبحان ہوتا اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، ایسے ہی اس کے ہاتھوں میں اللہ پاک کا نور سرایت کر جاتا ہے، جی، اس کے کانوں میں اللہ کا نور سرایت کر جاتا ہے۔ اب وہ ہر ممکن اور ناممکن چیز کو دیکھ سکتا ہے، ہر مشکل سے مشکل کام کو اپنے اس ہاتھ سے آسانی سے کر سکتا ہے۔ صحیح، جب اس کو یہ مرتبہ مل گیا تو ناظرین آپ خود دیکھ رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ جب اللہ پاک کے جلال کا نور اس کی آنکھوں میں سرایت کر گیا، اس کے کانوں میں سرایت کر گیا، اس کے ہاتھ میں سرایت کر گیا، تو اب کون سی چیز ہے جو اس کی دسترس سے باہر رہے گی؟ اب تو خلاف عادت چیزیں اس سے صادر ہوئیں گی ہی ہوں گی۔ تو اس ڈیفینیشن سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو خلاف عادت چیزیں کرتے بھی ہیں، اور کرتے کیسے ہیں اس کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ناظرین اکرام، ولی کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، ہم سیکھتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ فیضان غریب نواز سے، میرے غریب نواز سلسلے کی برکت سے، اور یقیناً یہ غریب نواز ہی کا فیضان ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ ناظرین ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ولی اسے کہتے ہیں جسے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، وہ عبادات کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، عبادات کرتے۔ اب عبادات میں ظاہر ہے کہ فرض کا مقام
سب سے پہلے ہے، یعنی نمازوں کی پابندی، ماہ رمضان کے فرض روزے، اسی طرح اگر فرض ہو گیا ہے تو زکوٰۃ کی فرض ہو گئی ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی، فرض ہو گیا ہے تو حج کی ادائیگی، اور پھر واجبات پر عمل، اور اسی کے ساتھ سنن و مستحبات پر بھی ان کا عمل ہوتا ہے۔ اور دوسری اہم بات ہم نے یہ سنی کہ وہ سیئات سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کے ولی ہو اور معاذ اللہ گناہ کرے، یہ دونوں متضاد باتیں ہیں۔ جی حضور، جی ایسے۔ بالکل جو ہے یوں کہیے کہ پورب اور پچھم میں ایک نہیں ہو سکتے، کہ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ عبادت بھی کرے گا، جو اللہ کا ولی ہوگا وہ گناہوں سے بھی بچے گا۔ تو لہٰذا کبھی بھی یاد رکھے کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں وہ عبادات کی پابندی کرتے ہیں اور سیئات سے، گناہوں سے بچتے ہیں۔ ماشاءاللہ حضور، ہم نے کرامت کی بھی تعریف سنی اور ساتھ ہی ساتھ ولایت کی بھی تعریف آپ نے بہت اچھے انداز میں بتائی۔ حضور چونکہ سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں، اور بات کرا، اور یہ دونوں تعریفات، چاہے ولی کی تعریف لو چاہے کرامت کی تعریف لیجئے، تو ماشاءاللہ ولایت یقیناً آپ جو ہے وہ سلطان الاولیاء ہے، آپ جو ہے سلطان الہند ہے ماشاءاللہ، اور کرامتیں بھی آپ سے کئی ایک کرامتوں کا صدور ہوا ہے۔ تو حضور اسی مطلب جو ہے موضوع کی مناسبت سے اگر کچھ سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں ہی کا تذکرہ ہو جائے تو ناظرین بھی ہمارے کرامت کی تعریف بھی سن چکے، اب غریب نواز کی کرامتیں بھی سن لیں۔ وہ دیکھیں کیسی خلاف عادت باتیں ہوتی ہیں۔ جی۔ اجمیر شریف میں جی ایک حاکم تھا، اس نے ایک بے گناہ شخص کو سولی پر چڑھا دیا، اللہ اکبر۔ اور اس کی ماں کو خبر پہنچا دی کہ آ کر کے اپنی بیٹے کی لاش لے جا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی ماں اس حاکم کے پاس نہیں گئی، جی بلکہ وہ خواجہ خواجگاں سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آئی حق ہے۔ اور آ کر کے رونے لگی، عرض کرتی ہے حضور میرا تو سب کچھ لٹ گیا، اللہ اکبر۔ میرا تو سب کچھ اجڑ گیا، جی یا غریب نواز میرا ایک ہی بیٹا تھا، اسے حاکم نے بے قصور سولی پر چڑھا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ سنا، جلال آ گیا، صحیح۔ آپ فرمانے لگے چلو مجھے اس کی قبر کے پاس لے کر کے جاؤ، چلو مجھے اس کی لاش کے پاس لے کر کے جاؤ۔ چنانچہ وہ بوڑھی عورت اور آپ دونوں اس شخص کی لاش کے پاس پہنچے، جی اور آپ نے اس لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے مقتول، اگر حاکم وقت نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ابھی یہ کہا ہی تھا، جملہ ختم ہی ہوا تھا، دیکھا گیا کہ اس لاش میں حرکت پیدا ہو گئی اور وہ زندہ کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان یہ اللہ۔ آپ کی کرامت خیر ہے، کی عادت، خرق عادت چیز ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء ایسے ہی اور بھی بہت سارے اللہ۔ اور واقعات اللہ ملتے کی ہیں۔ دی ہوئی طاقت سے کر رہے ہیں، جی جی، ماشاء اللہ۔ جی اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے کر رہے ہیں۔ ایسے ہی یہ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت آپ نے سنی، جی اور اولیاء اکرام کی جو بارگاہیں ہوتی ہیں، جی، آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی بے شک، یہاں سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ حق ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ جی 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 آپ نے جی، میں یہ چاہتا تھا حضور کہ جو یہ کرامت کے ساتھ ساتھ جو ہے، چونکہ ماشاءاللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو یقیناً جو ہے وہ عاشق رسول ہونے کے ساتھ ساتھ عاشق صحابہ و اہل بیت اور عاشق اولیاء ہے، اور ماشاءاللہ آپ کا بھی تعلق ہند سے ہے، آپ کا مزار بریلی شریف میں، اور سلطان الہند جو ہے غریب نواز اجمیر شریف میں، تو اعلیٰ حضرت نے غریب نواز کا تذکرہ اگر کہیں کیا ہو اور ان کی شان بیان کی ہو تو حضور یہ بھی اگر ہمارے ناظرین کو پتہ چلے۔ جی انشاءاللہ اس کو میں بعد میں تفصیل سے لیں گے۔ اچھا، ابھی میں ایک بات کی طرف یہ اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور سید اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ جو کتاب احسن الویاء جو آپ کے والد محترم کی ہے، مفتی نقی علی خان جی صاحب، جی، اس پر آپ نے شرح بھی لکھی ہے، شرح لکھی، تو وہاں پہ جو دعا کی قبولیت کے مقامات کا تذکرہ ہوا ہے، کیا بات ہے، تو وہاں جو آپ کے والد محترم نے دعا کی قبولیت کے مقامات گنائے ہیں، جی جی جی، وہیں اعلیٰ حضرت نے شرح کرتے ہوئے ایک مقام وہ گنایا ہے، وہ اس مقام کا نام ہے مزار حضور خواجہ خواجگاں غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی۔ سبحان اللہ، یعنی یہ وہ در ہے کہ جہاں پر دعا جو مانگتا ہے وہ پاتا ہے، سوالی جو ہوتا ہے وہ پاتا ہے، لیکن ایک بات شرط ہے، جی، مانگنے میں جذبہ ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، عقیدت ویسی ہونی چاہیے،
ورنہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں آتے ہیں. اچھا ہمارے ناظرین بھی ہوں گے جنہوں نے آپ کے در پر حاضری دی ہوگی, دعا مانگی ہوگی, بس اوقات پوری نہیں ہوتی. حالانکہ دعا قبول نہ ہونے کے اسباب اور اس کی اور بھی فضائل کتب میں مذکور ہیں کہ اگر دعا قبول, جس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے اور وہ صبر کرے اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے تو اس کا ثواب کل وہ دیکھے گا, بلکہ کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. کیا بات ہے. تو لیکن دیکھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی بسا اوقات, تو اس کی یعنی کمی قبولیت کے اس کے آثار ظاہر نہیں ہوتے. جی. یوں کہہ سکتے حضور, کیونکہ قبول تو جیسا جو آپ نے بات بتائی کہ جو ہے اگر اس کا اثر ظاہر نہ ہو لیکن کل قیامت میں وہ دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی تھی. تو یوں کہہ سکتے حضور کہ کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اس دن کہے گا یعنی دنیا میں اس کی وہ دعا قبول ہوئی تھی, جی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا. اثر ظاہر نہیں ہوتا. اب جو ہے اس میں وہ بندہ, ہماری گفتگو اسی پہ چل رہی تھی, آتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی, اس کو لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی ہے, بظاہر قبول نہیں ہوئی ہے. جب اسے یہ محسوس ہوتا ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے دعا مانگنے کے انداز کا بھی دخل ہوتا ہے. صحیح. دعا قبول نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ کہ ہم نے دعا کو دعا کے طرز پہ مانگا ہی نہیں, ہمارے اندر وہ آداب طلب دعا ہی نہیں بجا تھی. نہیں لائے. آداب دعا بجا نہیں لائے. صحیح. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. تو اب اگر آداب دعا بجا لائے, تڑپ ہو, طلب ہو, پھر کیسے ملتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک واقعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے وطن عزیز کے ایک بادشاہ گزرے ہیں, ان کا حضرت سلطان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در پر آنا ہوا. تو دیکھا کہ آپ کے مزار کے احاطے میں ایک شخص ہے جو صدا لگا رہا ہے, آنکھیں نہیں ہیں اس کی, نابینا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے خواجہ آنکھیں دے, خواجہ آنکھیں دے. تو وہ بادشاہ قریب آئے اور آ کر کے اس سے پوچھا کہ میاں کتنے دن ہو گئے آپ کو, کب سے صدا لگا رہے ہو؟ تو کہنے لگے بہت وقت ہو گیا لیکن ابھی تک میری مراد پوری نہیں ہوئی ہے. تو وہ بادشاہ کہنے لگے ابھی میں اندر حاضری دینے جا رہا ہوں, میرے واپس آنے تک اگر آنکھیں نہیں روشن ہوئیں تو پھر سر کو جدا کر دیا جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو آپ وہ بادشاہ جو ہے اندر حاضری دینے چلے گئے. اب یہ جو دعا مانگ رہے تھے جو نابینا تھے, اب انہوں نے, اس فقیر نے اب دعا مانگنے کے انداز کو تھوڑا بدلا اور رو رو کر کے پھر عرض کیا کہ یا خواجہ اب تک تو صرف آنکھوں کی بات تھی, اب تو جان پر آ گئی ہے, اب تو جان کی بھی لالے پڑ جائیں گے اگر آنکھیں روشن نہ ہوئیں, اب جان جانے کی بات آ گئی, جان جانے کی بات آ گئی ہے. تو اب جو دعا میں رقت تھی اور جو کیفیت تھی وہ بالکل الگ ہو گئی. جب آپ وہ بادشاہ مزار سے باہر تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ اب اس شخص کی آنکھیں روشن ہو چکی ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے, پہلے بھی ملا خواجہ کے صدقے سے تھا, پہلے بھی خواجہ کے صدقے سے ملنا تھا, اب بھی خواجہ کے صدقے سے ملا ہے, بس فرق اتنا ہے کہ پہلے تمہاری طلب میں سچائی نہیں تھی. تو مانگنے کا انداز اگر درست ہو تو پھر اس طرح بزرگوں سے فیضان ملا کرتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی, غریب آئے ہے اور ہو گئے غریب نواز. تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز. ناظرین اکرام, پروگرام ہے میرے غریب نواز. الحمدللہ FGN چینل کی کوشش یہ ہے کہ اپنے ناظرین کو اولیاء اکرام کے دامن سے, انبیاء اکرام کے دامن سے, صحابہ اکرام کے دامن سے, اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ رکھے. جی ہاں, کیونکہ اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی و کامرانی ہے. تو لہٰذا آئیے, وقت ہوا ہے پروگرام میں منقبت غریب نواز شامل کرنے کا. اب تک ہم نثر میں غریب نواز کی تعریف سن رہے تھے, آئیے اب نظم میں غریب نواز کی شان ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. خواجہ مہاراجا اصلی راجا او میرے خواجہ.
خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تجھ بے کسوں کا خیال ہے تجھ بے کسوں کا خیال ہے کی طرف آپ کی توجہ دلاتا چلوں کہ ماشاءاللہ رجب شریف کی مبارک راتیں ہیں، عرس غریب نواز بھی بالکل قریب ہے، اور یوں کہہ سکتے کہ بے شمار عاشقان غریب نواز اس وقت اجمیر کی دھرتی پر سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار عالی شان میں موجود ہوں گے۔ ہم اگرچہ اب تک وہاں نہ جا سکے، یعنی اب تک ہم ان کے مزار سے دور ہے، لیکن یہاں سے بھی تو استغاثہ پیش کر سکتے، یہاں سے بھی تو غریب نواز کی شان بیان کر سکتے۔ وہ سننے والے ہیں، وہ کرم کرنے والے ہیں، تو عقیدت و محبت کے ساتھ یوں تصور کر کے کہ ظاہری طور پر ہم غریب نواز کے مزار سے دور ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری عقیدت، ہمارا دل جو ہے وہ غریب نواز کے مزار کے قریب ہے۔ تو یہ تصور کر کے ہم اس وقت غریب نواز کے مزار پر حاضر ہیں، اگر یہ کلام پڑھیں گے انشاءاللہ مزید برکتیں ملنے کی امید ہے۔ میرا بگڑا وقت سوار دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے میرا بگڑا وقت سوار دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے تیری ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے اور میں گدائے خواجہ چشتی ہوں میں گدائے خواجہ چشتی ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز ہے یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان کے بڑے سخی کا ہے آستہ یہاں سب کی بھرتی ہے چولیاں دیکھو سب کی بھرتی ہے چولیاں دیکھو سب کی بھرتی ہے چولیاں یہ درے غریب نواز ہے یہ درے غریب نواز ہے میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ عطائے رسول ہے میرا خواجہ عطائے رسول ہے وہ بغارے چشتی کا پھول ہے میرا خواجہ عطائے رسول ہے وہ بغارے چشتی کا پھول ہے وہ بغارے گلشن فاطمہ وہ بغارے گلشن فاطمہ وہ بغارے گلشن فاطمہ وہ بغارے گلشن فاطمہ چمنے علی کا نگاہ ہے تیری ذات خواجہ معین الدین تجھ بے کسوں کا خیال ہے ماشاءاللہ
بارک اللہ تقبل اللہ. کیا شان ہے سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی. ماشاء اللہ. بات چل رہی تھی ناظرین پروگرام میرے غریب نواز میں سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کی، اور الحمدللہ عز و جل کرامت کی تعریف، ولایت کی تعریف یہ بھی ہم نے سنی. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کرامات بھی ہم نے سماعت کی، اور یقین جانیے کہ جو عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ والوں کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اسے بہت کچھ ملا کرتا ہے. جی ہاں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو بہت زبردست عالم دین اور نعت گو شاعر تھے. بڑی پیاری بات سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں لکھتے ہیں، تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا. لکھتے ہیں اگر عمران میں تیاری ہو اس کی بھی 2-3 اشعار کی تو بڑی پیاری منقبت جو ہے علامہ حسن رضا خان صاحب نے لکھی ہے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اور ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا. تو جیسے علامہ حسن رضا خان صاحب نے جو ہے منقبت کے ذریعے غریب نواز کی شان بیان کی، ابھی آپ نے حضرت علامہ عطا المصطفیٰ مصباحی صاحب سے سنا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے جو کتاب لکھی ہے احسن الوعاء لآداب الدعاء، اس پر جو حاشیہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور مقامات قبولیت دعا جو گنوائے ہے، تو غالباً حضور ہند میں سب سے پہلا مقام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں جو دعاؤں کی قبولیت کے مقامات ہے اس میں جو ہے سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک مزار جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بڑا مجرب مقام ہے، یعنی یہاں دعائیں قبول ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے اے اجمیر جانے والوں، اے سلطان الہند غریب نواز کے دربار میں حاضریاں دینے والوں، غریب نواز کے دربار پر مانگیے. اچھا ایک اور بات حضور یہاں پر جو ہے ضمناً بات آ رہی ہے، ہم کو پتہ ہے ماشاءاللہ ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے کہ اللہ پاک اپنے ولیوں کے صدقے میں دعائیں قبول فرماتا ہے. ابھی آپ نے جو ہے وہ مثال بھی پیش کی، بادشاہ والی آنکھ مانگ رہا تھا جو ہے عرصے سے نہیں مل رہی تھی، لیکن جب تڑپ کر پکارا تو وہ آنکھ بھی مل گئی. حضور ایسے موقع پر تھوڑی یہ بھی ہمارے ناظرین کی رہنمائی کرے کہ مانگے کیا، کیونکہ عموماً ہم جو ہے وہ گھر میں خیر و برکت، کاروبار میں خیر و برکت، بچے کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے، فلاں کیس جو ہے وہ چل رہا ہے وہ سولو ہو جائے، مقدمہ فیصلہ ہمارے حق میں آ جائے، یہ ساری چیزیں تو ہے، صحت مل جائے، تندرستی مل جائے، لیکن اس کے علاوہ جو مانگنا چاہیے اگر اس طرف بھی تھوڑی رہنمائی ہو جائے. جی جنید بھائی آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم جاتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں. سوال کس چیز کا کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے بڑی اہم بات ہے. لیکن جب جاتے ہیں تو جاتے ہوئے بھی ہمیں کس انداز سے جانا چاہیے یہ بھی ایک ٹاپک ڈسکس کرنے کے لائق ہے. ہم جا رہے ہیں اس بزرگ کی بارگاہ میں کہ جو نماز کا اتنا پابند کہ راتیں نمازوں سے منور رہا کرتی، اور ہم سفر میں ہوتے ہیں، ان کی دربار میں حاضری کے لیے جاتے ہیں، اور ہماری نمازوں کا کیا حال ہوتا ہے. نمازیں ہم وہاں پہنچ کر کے پھر نماز کے قریب جاتے یا نہیں جاتے ہیں، بلکہ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے ہمارے ناظرین بھی یہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، دیکھا بھی ہوگا کہ اذان مسجد میں ہو رہی ہے اور نماز کا سلسلہ جاری ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے در غریب نواز پر حاضری اور اس دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں عرض یہی ہے
بلکہ نماز فرض ہے، اور دعا مانگنا، حاضری دینا یہ تو فرض نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں نماز کا اہتمام کریں صحیح۔ اور نماز کی ادائیگی کریں۔ بے شک۔ جب ہم ایک اللہ کے محبوب بندے کی بارگاہ میں اس انداز سے جائیں گے، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی گئے، جی۔ اور آپ ٹرین سے گئے جی۔ اجمیر شریف بریلی سے، ماشاء اللہ۔ اور ٹرین سے گئے، آپ نے ایک جگہ پہ نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز اتر کر ادا کی، ماشاء اللہ۔ اور پھر وہاں سے اعلیٰ حضرت کی کرامت کا بھی ظہور ہوا صحیح۔ کہ آپ کے نماز مکمل کیے بغیر ٹرین آگے جی جی، نہیں بڑھی۔ صحیح۔ تو یہ جو انداز ہمیں عاشق غریب نواز حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سکھایا ہے، اس انداز پر عمل کرتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے حاضری دیں تو انشاءاللہ اس کے بہت مثبت نتائج ہوں گے۔ ماشاء اللہ۔ اور پھر جب وہاں پہنچ گئے جی۔ تو مانگنا کیا ہے اور کیسے مانگنا ہے؟ ایک تو ہمارے مانگنے کا انداز سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ فتاوی رضویہ شریف میں بزرگان دین کے مزارات پر حاضری اور دعا کے آداب سکھائے ہیں کیا بات ہے، کہ جانا چاہیے، جا کر کے کس طرح حاضری دینی چاہیے یہ بھی بتایا ہے۔ جی۔ بالکل ایک دم قریب میں مزار پاک پر وہ جو ایک ہجوم لگا کر کے اور ایک عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے، اس کے تعلق سے اعلیٰ فرماتے کہ مزار شریف سے تھوڑا فاصلے پر کھڑے ہوں۔ صحیح۔ اور ادب کا ادب کا تقاضا یہی جی، ہے۔ بالکل۔ آپ غور کریں کہ اگر یہ جو صاحب مزار ہیں اگر اپنی یہ ظاہری حالت میں ہوتے جی۔ تو کیا آپ اسی طرح کے انداز سے کیا ان کے بات ہاتھ پیش آ رہے کیا ہوتے؟ بات ہے، صحیح۔ بالکل نہیں پیش آتے۔ تو ادب کا اور اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ایک فاصلے پہ رہ کر کے اپنے جو فاتحہ پڑھنی ہے اس کو مانگیں، فاتحہ پڑھیں، قرآن شریف کی آیات مبارکہ کی تلاوت کریں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، منتخب جو صورتیں ان کو پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ دعا مانگیں اس طور پر کہ پہلے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کے اندر جو خامیاں ہوئی ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، اچھا یہ پڑھنے میں بھی بہت ساری خامیاں ہو جاتی ہیں۔ جی جی۔ پڑھتے کیا ہیں؟ قرآن پاک۔ اب کتنے وہ ہیں جن کو قرآن پاک صحیح پڑھنا آتا ہے، درست درست پڑھنا آتا ہے، اور کتنے وہ ہیں جن کو نہیں آتا ہے۔ تو دیکھیں یہ قرآن پاک کو تو درست پڑھنا ہر بندے پر لازم ہے، اس کو پڑھنا سیکھنا بھی چاہیے۔ اگر ناظرین ابھی تک یہ کیفیت نہیں ہے درست انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کی، تو آپ دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے اپنے قرآن پاک کی درستگی کی ترکیب ضرور بنائیں۔ اچھا یہ حاضر جب ہوئے اب مانگنا کیسے، جو آپ کا اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ اب مانگیں تو مانگتے وقت پہلے تو آپ اپنے جو آپ نے ذکر و اذکار کیا ہے اس کا ایصال ثواب کریں، صاحب مزار کی روح کو بھی اس کا ثواب ایصال کریں، اور اس کے بعد پھر مانگیں تو یہ مانگیں کہ مولا ان بزرگ کے صدقے سے، ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے مجھے ایمان کی سلامتی عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما، اور اس کے بعد پھر اپنی جائز حاجات اور دینی حاجات کا سوال کریں۔ تو انشاءاللہ امید ہے یہ انداز ہوگا تو پھر ان اولیاء اکرام کے در سے فیضان خوب تھل بھر بھر کے ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا حضور سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ نے پہلے سوال میں ایڈ کیا تھا، وہ بات نامکمل رہ گئی تھی، تو میں چاہوں گا اس کو کمپلیٹ کروں۔ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میں ظاہری طور پر بھی حاضر ہوا اجمیر شریف، اور حالت خواب میں بھی خواجہ کی بارگاہ میری حاضری ہوئی، اور اس کا اتنا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ کیا بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہوا یوں کہ میری سیدھی آنکھ میں کثرت مطالعہ کی وجہ سے کچھ کمزوری آ گئی، آپ بہت اسٹڈی کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ کی بینائی کمزور ہو گئی۔ اچھا جو میں نے کثرت مطالعہ کا لفظ بولا، اہل علم جو ہمیں سن رہے ہوں گے وہ جان رہے ہوں گے کہ آج کے زمانے میں تو بڑا ایزی ہے، لیکن اس زمانے میں جب اتنی ٹیکنیکلز پروگریس نہیں ہوئی تھی تو اس زمانے میں ایک ہی روایت پر بہت سارے حوالے دے دینا، بہت سارے ریفرنسز دے دینا، یہ اعلیٰ حضرت نے بڑے کمال انداز سے کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو اتنا مطالعہ کرتا ہوگا تو آنکھ میں کمزوری آ ہی جائے گی۔ کہتے ہیں میں نے 40 دن تک ڈاکٹروں سے علاج کرایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے سلطان المشائخ محبوب الہی، یہ بھی ہمارے الحمدللہ وطن عزیز میں حضرت کا مزار پر انوار ہے، کہتے ہیں ان کی تعریف میں میں نے چند اشعار لکھے، کیا بات،
اور اشعار لکھ کر کے جنید بھائی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت میں سو گیا، رات کو سو گیا، خواب میں نے ایک خوبصورت جگہ دیکھی، اور وہ خوبصورت جگہ ایسی تھی کہ وہاں ایک طرف مسجد ہے اور دوسری جانب مزار شریف ہے۔ کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے مزار شریف میں 3 قبریں دیکھی۔ قبلے کی طرف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر تھی، جبکہ اس کے پیچھے حضرت شاہ برکت اللہ مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر شریف تھی۔ کہتے ہیں تیسری قبر میں پہچان نہ سکا، کہتے ہیں میں خواجہ غریب نواز کے قدموں کی طرف بیٹھ گیا۔ اب دیکھتے ہیں، اب فرماتے ہیں قدموں کی طرف بیٹھا تو پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ قبر مبارک کھل گئی، اور خواجہ خواجگاں سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو میں نے دیکھا کہ آپ قبر میں قبلے کی طرف چہرہ کر کے لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کی مبارک آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور پھر آپ کچھ سیدی اعلیٰ حضرت حلیہ مبارک بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کچھ طاقتور، دراز قد اور رنگ ایک دم سرخ، آنکھیں کشادہ، اور داڑھی کے بال انتہائی سیاہ تھے۔ کیا خوبصورت حسین چہرہ ہے میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ کہتے ہیں جب یہ کیفیت میں نے دیکھی نا، اب ناظرین آپ خود سوچیں جب اس طرح کا خوبرو شخص ہو تو پھر آپ کی کیفیت کیا بنے گی۔ اللہ کہتے ہیں میں بے خود ہو کر کے دوڑا، اور قبر شریف کھلنے میں جو مٹی شریف باہر تشریف لائی تھی اس کو چہرے اور آنکھ پر لگایا، اور سورہ کہف کی تلاوت کرنے لگا۔ کہتے ہیں کسی نے منع کیا، مجھے آواز آئی کوئی منع کر رہا ہے، لیکن میں دل میں کہا کہ میں اپنے خواجہ کو قرآن کی تلاوت سنا رہا ہوں، یہ مجھے کیوں منع کر رہا ہے؟ یہ دل میں آنا تھا کہ اتنے میں نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز مسکرا رہے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی دل کی بات بھی میرے غریب نواز نے اللہ کی عطا سے پہچان لی۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ یہ تو اللہ والے ہیں جو نور الہی سے دیکھا کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ آپ یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ انہیں چھوڑو، روکنے والے کی پرواہ نہ کرو، تم پڑھتے رہو۔ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایک نہیں بلکہ کہتے ہیں آیت نمبر 10 یا 16 تک میں نے تلاوت کر دی، اور کہتے ہیں اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو کرامت آپ بیان کرتے ہیں جنید بھائی، یقین جانیے میرے غریب نواز واقعی غریب نواز ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے کہا، کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوا کہ میری خواب سے آنکھ کھلی، ادھر میرا مرض ٹھیک ہونے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ سب کرم نوازی ہے میرے غریب نواز کی قبر شریف کی مٹی کی۔ جن کی مٹی کی کرم نوازی کا عالم یہ ہو، وہ غریب نواز کی غریب نوازی کا عالم کیا ہوگا۔ بے شک تو بڑا غریب نواز ہے، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو بڑا غریب نواز ہے۔ یہ دیکھ کر کے مجھے وہ شعر یاد آ گیا، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، ایمان کی تازگی کا سامان ہو رہا ہے۔ سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی شان و عظمت کا بیان ہم سن رہے ہیں، اور یقین جانیے یہ بیان ایسا ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ عطا صاحب اور بیان کرتے جائے، ہم سنتے جائے۔ کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ ہم غریب نواز کے چاہنے والے، اسی لیے تو پروگرام کر رہے ہیں میرے غریب نواز۔ ناظرین اکرام، FGN چینل کی یہی کوشش ہے کہ الحمدللہ اولیاء اکرام کے بالخصوص اعراس کے موقع پر جب ان کا عرس آئے، اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ پروگرام، اسپیشل پروگرام پیش کیے جائے، اور اس میں تعلیمات اولیاء سے اپنے ناظرین کو آشنا کرایا جائے، اور نہ صرف بیان کیا جائے بلکہ یہ ترغیب دلائی جائے کہ جیسے ہم ان کے مزارات پر فیض و برکات کے لیے حاضر ہو رہے، بڑی اچھی بات ہے، حاضر ہونا چاہیے، گھروں پر رہ کر ان کے لیے سال ثواب کر رہے، بڑی اچھی باتیں کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جس بزرگ کا بھی عرس آئے کوشش کرے ان کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ جی ہاں، ان کی سیرت کے مطالعے میں جو واضح باتیں ہمیں سمجھ میں آئے گی وہ یہی عبادت
रियाजत, तकवा, परहेजगारी, जी हाँ, सच्चाई पर कायम रहना, बातिल से मुकाबला करना, हक़ की जो है वो हिमायत करना और बातिल से दूर रहना। तो लिहाजा ये सब चीज़ें औलिया इकराम की जो है सीरत के नुमाया पहलू है। हमें भी चाहिए हम भी इनकी सीरत से सीखें और ये कोशिश करें कि मेरी ज़िंदगी में भी इबादत हो, रियाजत हो, सच्चाई हो, जो है प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत हो। लिहाजा ये चीज़ें FGN चैनल अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए, अपने इन प्रोग्राम्स के ज़रिए जो है समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर वक्त हो तो एक जी इरशाद मैंने पहले भी कहा कि मेरा जी चाह रहा है कि आप और जो है वो बताते जाए, शान बयान करते जाए। जी, गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनों को भी नवाजते हैं, गैरों को भी नवाजते हैं, सबको नवाजा करते हैं। सईदी आला हजरत ने एक बड़ी प्यारी बात और बड़ा प्यारा वाक़या लिखा है। आप फरमाते हैं कि मेरे पीर भाई मौलाना बरकत अहमद साहब, उन्होंने बयान किया कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक गैर मुस्लिम जिसके सर से पैर तक फोड़े थे, अल्लाह कहते अल्लाह ही जानता है किस कदर थे, ठीक दोपहर को आता और सुल्तानुल हिंद के दरबार शरीफ के सामने गरम कंकरों और पत्थरों पर लौटता और कहता अपनी जबान में, ख्वाजा अगन लगी है, ख्वाजा अगन लगी है। इसका माना होता है ऐ ख्वाजा जलन लग रही है, बदन में आग लग रही है। कहते हैं 3 दिन तक इसी तरह का मामूल था। तीसरे दिन मैंने देखा कि बिल्कुल अच्छा हो गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। अल्लामा हसन रजा खान फरमाते हैं, फिर मुझे अपना दरे पाक दिखाते प्यारे, फिर मुझे अपना दरे पाक दिखाते प्यारे, आंखें पुरनूर हों फिर देख के जलवा तेरा, फिर मुझे अपना दरे पाक दिखा दे प्यारे, फिर मुझे अपना दरे पाक दिखा दे प्यारे, आंखें पुरनूर हो फिर देख के जलवा तेरा, आंखें पुरनूर हो फिर देख के जलवा तेरा। हम भी अजमेर जाएंगे, आज नहीं तो कल सही, दर ख्वाजा पर इंशाअल्लाह हमारी भी हाज़िरी होगी। जितने नाजरीन हमारे अजमेर जा रहे उन सब की खिदमत में अर्ज़ है आपको सफ़र अजमेर मुबारक हो सके तो हमारा भी सलाम याद रहे तो ज़रूर पेश कीजिएगा। और एक और दुआ की इल्तिजा करता हूँ अपने लिए भी हमारे लिए भी। जी हाँ, बुज़ुर्गों से सुना है कि मदीने के वीज़े अजमेर में तकसीम होते हैं। जी हाँ, तो हाज़िरी मदीना की तलब है ना, तो गरीब नवाज़ के दरबार में ज़रूर अर्ज़ कीजिएगा कि गरीब नवाज़ अपने नाना जान के दरबार की हाज़िरी का टिकट दिला दीजिए, वीज़ा दिला दीजिए, असबाब मिल जाए और हम भी जो है सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में जल्द हाज़िर हो। यही इल्तिजाएँ, यही दुआएं करते रहिए। अल्लाह पाक हम सबको फैज़ान गरीब नवाज़ से माला माल फरमाए। नाज़रीन इकराम, तकरीबन हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है। इंशाअल्लाहुल करीम कल फिर इसी वक्त पर नए टॉपिक के साथ, जी हाँ, गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की सीरत ही के मुतालिक टॉपिक होगा, लेकिन एक नया मौजू होगा। तो कल भी वक्त मुकर्ररा पर आप ज़रूर शामिल रहे। FGN चैनल के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम भी देखते रहिए। फैज़ान औलिया, फैज़ान अम्बिया, फैज़ान सहाबा और फैज़ान अहले बैत से माला माल होते रहिए। FGN चैनल ख़ुद भी देखिए और इसकी दावत भी आम कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका। आपका चाहा रब का चाहा, रब का चाहा
चाहा, आपका चाहा, रब का चाहा, रब का चाहा, आपका चाहा, रब से ऐसी चाहत वाले, रब से ऐसी चाहत वाले, रब से ऐसी चाहत वाले, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका। अर्श-ए उला पर रब ने बुलाया, अपना जलवा-ए खास दिखाया। अर्श-ए उला पर रब ने बुलाया, अपना जलवा-ए खास दिखाया। खलवत वाले जलवत वाले, खलवत वाले जलवत वाले, खलवत वाले जलवत वाले, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम। ख्वाब में अपना जलवा दिखाओ, नूरी को तुम नूर बनाओ। ख्वाब में अपना जलवा दिखाओ, नूरी को तुम नूर बनाओ। ऐ चमकीली रंगत वाले, ऐ चमकीली रंगत वाले, ऐ चमकीली रंगत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। ए रब करीम, मैं हमारे पालनहार है खालिक अर्ज़ व समावात, या बदी समावात, तेरी बारगाह में तेरी तौफीक से मालिक करीम हाजिर है। तेरी तौफीक से ये प्रोग्राम सिलसिला किया। या अल्लाह, तेरा और तेरे महबूबा ने बारगाह का ज़िक्र खैर हुआ, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह पाक, इस सिलसिले की बरकत से दुनिया व आखिरत की भलाइयों से माला माल फरमा, ईमान की सलामती की नेमत अता फरमा। या अल्लाह, जब तक ज़िंदा रख, सेहत व तंदरुस्ती, ईमान की सलामती, इज़्ज़त व आबरू के साथ ज़िंदा रख। या अल्लाह, जब मौत दे, ईमान की सलामती वाली, आफियत वाली, कलमा पढ़ते हुए मदीने वाली मौत नसीब फरमा। या अल्लाह, हम में हमारे नाज़रीन में जितने मरीज़ हैं, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज़ का वास्ता सारे बीमारों को शिफा दे दे। या अल्लाह पाक, एक रिश्तेदार का एक्सीडेंट हुआ है, अस्पताल में ज़ेर इलाज है, अपने करम से उन्हें मुकम्मल शिफा अता कर दे। या अल्लाह पाक, और भी जिनके जो मसाइल है, कई एक बेचारे नागहानी आफात के शिकार है, आजमाइशों के शिकार है, इज़्ज़त आबरू दाव पर लगी हुई है। ए करीम, तू ही इज़्ज़त देने वाला है, तू ही आजमाइशों को राहतों में बदलने वाला है। ए रब करीम, करम की नज़र फरमा, हमें दुनिया व आखिरत में औलाद के सबब ज़िल्लत और रसवाई से बचा, औलाद के सबब इज़्ज़तों के ताज अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। खाजाए खाजगा हामिए बेकसा, इल्तिजा सुन लो शाहे उमंग के लिए।